प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन को खुदा गुज़िश्ता 41 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और उनके साथ खादमों और सेल लीडर की टीम खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के पर जाकर आप टेंपल ऑफ गॉड टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए सरमन्स, टीचिंग्स और वर्शिप को एंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि निम्टोलॉजी इल्मुल रूह कुदस के हवाला से हमारे एपिसोड्स जारी हैं और आज ये इस हवाले से 25वां एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं। और जैसा कि टाइटल नेम ऑफ होली स्पिरिट यानी रूह कुदस के नामों के खिताब के हवाला से तालीम रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन दे रहे हैं और आज जिस हवाला से टीचिंग दी जाएगी, इटर्नल स्पिरिट एंड स्पिरिट ऑफ ग्लोरी यानी अजली रूह और जलाल का रूह। आज की टीचिंग के हवाला से 2 क्वेश्चन हम रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से करेंगे। पहला क्वेश्चन, रूह कुदस का ये खिताब अजली रूह का मुकाशफा बताएं और अजल से और मसीह और खुदा के साथ और अब कलीसिया में अजली रूह के खिताब का क्या मकसद है। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, रूह कुदस जो जलाल का रूह है ये खिताब का मुकाशफा बताएं और जलाल के रूह का कलीसिया में क्या काम होगा और कोई जलाल के रूह की मिसाल बताएं और आज कलीसिया और खादमों के लिए क्या सबक है। नाज़रीन, अब हम एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे और उसके बाद हम अपने सवालात के जवाबात का सिलसिला शुरू करेंगे। नाज़रीन, नबी आपने ये रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास साहब। थैंक यू पास्टर साइमन। प्रेज द लॉर्ड बिलीवर्स। और पास्टर साइमन, पहले 2 हवाला जात जो है मैं पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद फिर डिटेल के साथ टाइटल्स के हवाला से मैं जो तालीम देना चाहूँगा। इब्रानियों 9वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत, क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। और एक रेफरेंस पहला पतरस 4था बाब और उसकी 13वीं 14वीं आयत, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुश व खुर्रम हो। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। आमीन। बिलीवर्स, हमारा जो ट्रांसमिशन निम्टोलॉजी के हवाला से है, नॉलेज ऑफ होली स्पिरिट इल्मुल रूह कुदस का ये 25th एपिसोड है और हमारा जो टॉपिक है टाइटल्स नेम्स ऑफ होली स्पिरिट रूह कुदस के नामों के खिताब। जो टीचिंग आज जिन टाइटल्स के ऊपर दी जाएगी, एटर्नल स्पिरिट एंड स्पिरिट ऑफ ग्लोरी, अज़ली रूह और जलाल का रूह, ये जो टाइटल्स होली स्पिरिट के बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें मिलते हैं, इनके मकसद है जो होली स्पिरिट ने लिखवाए हैं ताकि हम बाइबल की तालीम को ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट में से समझ सके, जान सके। और अज़ली रूह के हवाला से, एटर्नल स्पिरिट के हवाला से जो टाइटल आज इसके ऊपर मैं टीचिंग देने जा रहा हूँ, सबसे पहले हमें एटर्नल होना क्या चीज़ है, जो ग्रीक वर्ड एओनियोस जिसका मतलब है एटर्नल या टाइमलेस, इमोर्टल, इनके मीनिंग्स हैं यानी गैर फानी और अबदी। ये खुदा की ज़ात है, एलोहीम, जिसमें खुदा बाप बेटा रूह कुदस है। तो जब अज़ली रूह का ये जो टाइटल यूज़ किया गया है तो आप देखिए कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कहीं पे रूह हक,
کا ٹائٹل استعمال کیا گیا ہے, کہیں ہولی اسپرٹ کا ٹائٹل استعمال کیا گیا ہے, اور خداوند کا روح, خداوند خدا کا روح, خدا کا روح. تو ان کے میننگ ہیں, جیسا ٹائٹل ہے تو اس ٹائٹل کے اندر ہمیں تعلیم کو سمجھنا ہے. اور جب ازلی روح کہا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہولی اسپرٹ ازل سے, خدائے ثالوث جو ہے یہ ازل سے ابد تک, نہ اس کا شروع ہے نہ آخر ہے. تو جب ہم یہوہ باپ کے حوالہ سے بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو یہوہ کا مطلب ہی جو ایٹرنل ون ہے, ابدی خدا ہے ہمارا, اور کرائسٹ یہ بھی ابدی خدا کا بیٹا, کلام خدا, خدا کی ذات کے اندر ازل سے. اور بائبل مقدس کے اندر لکھے ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام خدا تھا, سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں. اور جب ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے جو حوالہ میں نے عبرانی 9 باب 14 آیت کے اندر پڑھا, ازلی روح کے سبب سے جو کرائسٹ کی کروسیفکشن کا ذکر ہے, تو اس میں ایٹرنل اسپرٹ کا ذکر کیا گیا ہے, یعنی ہولی اسپرٹ جو ازل سے خدا کی ذات کے اندر رہتا ہے, یہ اس کا ٹائٹل ازلی روح میں یہاں پر استعمال کیا گیا ہے کروسیفکشن کے سارے پروسیس کے اندر. یعنی روح القدس ازل سے خدا کی ذات کے اندر رہتا ہے. اور یہی یوحنا کی انجیل 14 باب اور 15 باب کے اندر جب ہم ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے پڑھتے ہیں روح حق کے بارے میں, تو لکھا یہ باپ سے صادر ہوتا ہے اور یہ خدا کی ذات کے اندر ہے. تو گویا باپ بھی ابدی ہے, بیٹا بھی, اور ہولی اسپرٹ بھی یہ ازلی خدا ہے. اور ازلی جو روح کے حوالہ سے یہاں ذکر کیا گیا. اور تیموتھیوس کے خط کے اندر خدا کی ذات کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اصلی بادشاہ, تو وہ ایٹرنل کنگ ہے, ایٹرنل گاڈ ہے, ایٹرنل, جب ہم یہوہ کہتے ہیں ایٹرنل ون ہے, آئی ایم دیٹ آئی ایم, وہ ابدی خدا ہے. اور ابدی خدا کی جب بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب خدائے ثالوث سے پہلے نہ کوئی تھا نہ کوئی ہوگا. اس لیے ہم یہوہ باپ کی پرستش کرتے ہیں یسوع نام کے وسیلہ سے جو اس کا بیٹا ہے, اور ہولی اسپرٹ جو اس سے صادر ہوتا ہے, ہولی اسپرٹ میں ہو کر ہم اپنے باپ سے یسوع نام میں دعا کرتے ہیں. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم خدائے ثالوث کی عبادت پرستش کرتے ہیں جو ازل سے ہے. جب ازل سے ہے تو سب چیزیں جو یونیورس کے اندر ہیں خدا ہی نے پیدا کی ہیں. اور رومیو پہلے باب کی 20ویں آیت کے اندر جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا کی الوہیت اور اس کی جو قدرت ہے یہ بنائی ہوئی چیزوں سے ہمیں صاف معلوم ہوتی ہے. تو یہ جو ڈیٹی ہے, خدا کی ذات کی نیچر ہے, اور اس کی الہی قدرت نے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں. جب ہم امثال 8ویں باب کے اندر پڑھتے ہیں تو وہاں حکمت کا ذکر ہے, اور یہ حکمت اسپرٹ آف وزڈم کے حوالہ سے بات کی گئی ہے. اور 8ویں باب کے اندر یہ لکھا ہے کہ خداوند نے انتظام عالم کے شروع میں اپنی قدیم سنتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا. میں ازل سے یعنی ابتدا ہی سے مقرر ہوئی. اس سے پہلے کہ زمین تھی میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہراؤ نہ تھے, جب پانی سے بھرے ہوئے چشمے بھی نہ تھے. میں پہاڑوں کے قائم کیے جانے سے پہلے اور ٹیلوں سے پہلے خلق ہوئی, جبکہ اس نے ابھی نہ زمین کو بنایا تھا نہ میدانوں کو, اور نہ زمین کی خاک کی ابتدا تھی. جب اس نے آسمان کو قائم کیا میں وہیں تھی. جب اس نے سمندر کی سطح پر دائرہ کھینچا, جب اس نے اوپر افلاک کو استوار کیا اور گہراؤ کے سوتے مضبوط ہو گئے, جب اس نے سمندر کی حد ٹھہرائی تاکہ پانی اس کے حکم کو نہ توڑے, جب اس نے زمین کی بنیاد کے نشان لگائے, اس وقت ماہر کاریگر کی مانند میں اس کے پاس تھی, اور میں ہر روز اس کی خوشنودی تھی اور ہمیشہ اس کے حضور شادمان رہتی تھی. آبادی کے لائق زمین شادمان تھی اور میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی. آمین. وزڈم, نالج, انڈرسٹینڈنگ, تو خدا کا کلام ہی وزڈم ہے. اور جب ہم اسپرٹ آف وزڈم میں آئیں تو ہولی اسپرٹ جو وزڈم حکمت کا روح ہے, تو ہم اس کو ہولی اسپرٹ کے اندر بھی لے جائیں گے. اور خدا کے کلام میں گویا خدا کا کلام بھی ازل سے کلام خدا, خدا کا بیٹا,
जिसके वसीला से सब चीजें पैदा हुई, और होली स्पिरिट जो हिकमत की रूह है, और बाइबल मुकद्दस के अंदर जो आयात मैंने पढ़ी हैं ये अज़ल से मुकर्रर की गई हैं, यानी खुदा की ज़ात, खुदा बाप बेटा रूल कुदस, ये अज़ल से हैं, ये इब्तदा से हैं, और सारा यूनिवर्स, हर चीज जो है जो बाप ने बनाई थ्रू क्राइस्ट वर्ड ऑफ गॉड और रूल कुदस की कुदरत के साथ ये सारा यूनिवर्स और आज तक हर चीज जो है वकू के अंदर आती है, इसमें होली स्पिरिट का अमल दखल है। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर यानी होली स्पिरिट के हवाला से पढ़ते हैं तो पहला ग्रंथियों में पास्टर साइमन और बिलीवर्स ये बात आई है कि होली स्पिरिट खुदा के तय की बातें जानता है, इसलिए कि वो अज़ल से है। और ये एक बड़ी हमें दलेरी और तसल्ली है कि हम खुदा की ज़ात की बातों को उस अज़ली होली स्पिरिट के जरिए से, तो एटर्नल स्पिरिट होली स्पिरिट हमें वो सब कुछ अता करता है जो खुदा की ज़ात के अंदर है। तो खुदा के तय की बातें होली स्पिरिट जानता है, और जो तय की बातें हैं उसमें ऐसी बातें भी जो ना हमारे कानों ने सुनी, ना हमारे ज़हन में कभी आई, वो खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए पैदा कर दी। और पौलुस रसूल फिर जिक्र करता है गैर कौमों के हवाला से कि किस तरीके से गैर कौमें जो हैं ये कौम के साथ आसमान की बादशाही के अंदर किस तरह शरीक है। और ये भेद पौलुस रसूल कहता है पहले किसी को मालूम ना था। तो कोई होली स्पिरिट जो अज़ल से है खुदा की तय की बातें बयान करता है। पौलुस रसूल जो गैर कौमों का रसूल मुकर्रर किया गया जेंटाइल्स के हवाला से, होली स्पिरिट ने पौलुस रसूल को बताया कि गैर कौमें जो है आसमान की बादशाही में उतनी ही अहम है जितनी के कौम। तो ये जो रेवलेशन है होली स्पिरिट खुदा की ज़ात के अंदर रहता है, जानता है। और फिर इफ्सियों जो 30 बाब के अंदर हम पढ़ते हैं कि खुदा का जो अज़ली इरादा जिसमें उसने हमें मसीह यीशु में बुलाया, वो अज़ली इरादा अज़ली रूह के ही सबब से हमारे ऊपर जाहिर हुआ। पौलुस रसूल कहता है कि ईमान से फिर हमें दिलेरी है, और फिर आगे बिलीवर्स कहता है भरोसे के साथ उसमें रसाई भी है। यानी अज़ली खुदा तक रसाई हासिल करना ये अज़ली रूह के सबब से होगा, और जो कलाम खुदा खुदा का बेटा अज़ली है उसके वसीला से होगा। और ये अज़ली हमारा खुदा हमारा बादशाह है, नादीदा खुदा है जिसकी हम वर्शिप करते हैं। जब हम एटर्नल स्पिरिट कहते हैं तो हमें फौरन पता चल जाता है कि होली स्पिरिट का ताल्लुक खुदा की ज़ात में, खुदा सलूस के अंदर जो है अबदी है, अज़ली है। और जब अज़ली है तो वो सारा प्रोग्राम जानता है, इसलिए जो रूह की हिदायत से चलते हैं वही उन मुकाशफात को, भेदों को सुना पाते हैं, समझ पाते हैं, और खुदा पाक रूह की कुदरत से अहम काम सर अंजाम देते हैं। तो अज़ली रूह जो खुदा के तय की बातें जानता है उसको ये मालूम था क्राइस्ट की पैदाइश के हवाला से, क्राइस्ट की मसलूबियत के हवाला से, और क्राइस्ट के जी उठने, और फिर आना मसीह का सेकंड कमिंग के हवाला से, और कलीसिया के अंदर जो होली स्पिरिट का अमल दखल है, ये सारा नॉलेज होली स्पिरिट जानता है। इसलिए होली स्पिरिट की कुदरत से जो क्राइस्ट की इनकारनेशन होती है, तजस्सम होता है, और फिर क्राइस्ट की खिदमत के अंदर होली स्पिरिट जो है वर्क करता है, और मौजज़ात वकूअ के अंदर आते हैं। फिर यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, तो ये होली स्पिरिट जो बराबर साथ साथ है, अज़ल से ही मसीह के साथ है, और सलीब के ऊपर भी इस प्रोसेस के अंदर होली स्पिरिट जो है मुकम्मल तौर पर साथ है और जोर बख्शता है पाक रूह क्राइस्ट को। और फिर जब क्राइस्ट मुर्दों में से जी उठा तो इस रूह ही के, होली स्पिरिट के ही वसीला से ये मुर्दों में से जी उठा है। अज़ली रूह के हवाला से जो दो बातें जो मैंने पहले आपके दरमियान डिटेल से रखी हैं कि ये अज़ल से खुदा की ज़ात के अंदर है तो अज़ली रूह है, और जब अज़ली रूह है तो दूसरी बात है कि खुदा की ज़ात का सारा मुकाशफा, खुदा की ज़ात के सारे भेद जो खुदा की ज़ात पे पिन्हा है, चूंकि स्पिरिट जो है, होली स्पिरिट जो है एटर्नल स्पिरिट है, इसलिए वही सब बातों को जानता है, और होली स्पिरिट के साथ जो रहते हैं, चलते हैं,
وہی ان عظیم باتوں کو، مکاشفات کو، جیسے پالوس کے اوپر کھلے آج کے خاتموں کے اوپر کھلتے ہیں. اور میں نے اپنی ذات کے اندر یہ تجربات دیکھے ہیں کہ کس طریقے سے خدا نے مجھے ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا کے اندر مکاشفات سے بھرپور بھیدوں کے ساتھ استعمال کرتا ہے. چونکہ ہولی اسپرٹ جو ازلی روح ہے وہ میرے اندر ہے، اس کے ساتھ میری جو رفاقت ہے، تو میں ان باتوں کو اور دیگر دنیا کے خادم جو بڑی دیانتداری کے ساتھ، ڈیووشن کے ساتھ، ہولی اسپرٹ کے ساتھ چلتے ہیں، ازلی روح کے سبب سے ان ساری باتوں کو سمجھتے ہیں. پھر جو بائبل مقدس کے اندر ہولی اسپرٹ کا سارا ورک ہو چکا ہے، اس کو بھی ہولی اسپرٹ ہی کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے. اس لیے ازلی روح کا ٹائٹل ہمیں تسلی دیتا ہے، زور دیتا ہے کہ ہولی اسپرٹ ازل سے ہے اور خدا کی ذات کا سارا پروگرام، خدا کی ذات کی ساری باتیں جو ہے جانتا ہے، اور ہمیں یعنی خاتموں کو کلیسیا کے اوپر عیاں کرتا ہے. اور جو حوالہ میں نے آپ کے لیے پڑھا عبرانیوں 9 باب میں سے، تو وہاں پر کرائسٹ کی کروسیفکشن کا ذکر ہے کہ ازلی روح کے وسیلہ سے یسوع مسیح خدا کے سامنے بے عیب اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. تو یہ ازلی روح کا ٹائٹل یہاں پر استعمال ہوا ہے عبرانیوں 9 باب 14 آیت پہ، یعنی کروسیفکشن کے اندر، کہ ازلی روح کے وسیلہ سے. اب بلیورز اس کے اوپر توجہ کرنی ہے پاسٹر سائمن، کہ ازلی روح ایٹرنل اسپرٹ کے وسیلہ سے کرائسٹ خدا کے سامنے اس نے اپنے آپ کو بے عیب قربان کر دیا. تو گویا کرائسٹ کی کروسیفکشن اور بے عیب قربان ہونا تاکہ ہمیں پاکیزگی حاصل ہو سکے، تو یہاں پر تھرو ہولی اسپرٹ جو ہے یہ پروسیس جو ہے کراس کا ہوا ہے اور مسیح نے اپنی جان سے پر قربان کی ہے. تو گویا کرائسٹ کی پیدائش میں بھی روح القدس کا جو ہمیں عمل دخل نظر آتا ہے، اور یہاں پر منسٹری کے اندر جو کرائسٹ نے کی، اور اب صلیب کے اوپر عبرانیوں 9 باب کے اندر ہولی اسپرٹ نے تھرو پالوس رسول یہ بات لکھوائی کہ ہولی اسپرٹ کے وسیلہ سے، یعنی ازلی روح کے وسیلہ سے، کیونکہ ازلی روح خدا کے پروگرام کو سمجھتا ہے جس میں یہ کراس کا بھی پروگرام تھا، تو گویا ازلی روح ہی اس کو امپلیمنٹ بھی کروا رہا ہے اور کرائسٹ کے ساتھ ہے، برابر ساتھ ہے. اور اس سارے صلیبی جو پروسیس ہے اس کے اندر ہولی اسپرٹ زور بخش رہا ہے، اور یہ سیکریفائز ہولی اسپرٹ ہی کے وسیلہ سے ہوئی ہے. یہ نجات کا اتنا بڑا کام جو صلیب کے اوپر ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے کفارہ دیا ہے، بلڈ کے اندر اس نے اپنی سیکریفائز دی ہے. تو یہ ہولی اسپرٹ کا فنکشن میں نظر آتا ہے. اور اس سے پہلے ایک مثال دی گئی جو گنتی کی کتاب کے اندر ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو گائے کی راکھ ناپاکوں کے اوپر چھڑکی جاتی ہے اور بیلوں بروں کے خون سے جو ہے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی، تو وہ جتنی سیکریفائز جو گلٹ آفرنگ تھی اور سن آفرنگ تھی وہ ظاہری پاکیزگی عطا کرتی تھی. تو پالوس رسول کہتا ہے تو مسیح کا خون جس نے ازلی روح کے وسیلہ سے اپنے آپ کو بے عیب خدا کے سامنے قربان کر دیا، کس طرح نہ مردہ کاموں سے ہمیں پاک کرے گا اور تاکہ ہم زندہ خدا کی عبادت کر سکیں. تو اس میں جو ریڈ ہیفر کی جو اگزامپل دی جاتی ہے، لال بچیا کی راکھ کی بات کی جاتی ہے کہ اس کی راکھ ناپاکوں کے اوپر چھڑکنے سے، تو گویا بروں بیلوں کا خون اور گائے کی راکھ یہ دو چیزیں ہوتی تھیں جس سے بنی اسرائیل کو لوگ گناہوں سے اور ناپاکیوں سے بچ جاتے. اور یہی زکریا کی کتاب کے اندر لکھا کہ اس روز داؤد کے گھرانے سے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا، وہ گناہوں سے معافی کے لیے اور ناپاکیوں کو دور کرنے کے لیے. تو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر سن کرتے تو اس کے لیے ان کو بیل اور برے قربان کرنے پڑتے، اور اگر کوئی ناپاکی کے اندر آ جاتا تو لال بچیا کی راکھ جو ہے پانی میں ڈال کر ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے پاکیزگی حاصل ہوتی. تو گناہوں کی معافی اور ناپاکی کے لیے اس وقت برے اور لال بچیا کی راکھ کو یوز کیا جاتا تھا. اور جو ریڈ ہائفر تھی اس کے حوالہ سے جو ہمیں گنتی کی کتاب کے اندر تعلیم ملتی ہے، آپ اس کو غور سے سنیں، پھر ہمیں ازلی روح کے حوالہ سے اور گہرے طور پر ہم سمجھ سکیں گے. اور لال بچیا کے حوالہ سے ہے کہ علی اظہر کاہن جو ہے اس کو لشکرگاہ سے باہر لے جائے اور وہاں جا کر کوئی یعنی ان نون آدمی جو ہے کوئی علی اظہر کے سامنے اس کو
ذبح کر دے اور پھر جو ہے اس کو جلا دیا جائے اور پھر اس کی راہ کو ایک پاک شخص جو ہے بٹورے اور وہ پاک شخص بھی جو ہے بعد میں جو ہے اپنے آپ کو غسل دے اور جس نے اس کو ذبح کیا وہ بھی اپنے آپ کو پاک کرے کیونکہ اس نے جو ذبح کیا ہے ناپاک ہو گیا. علی اظہر بھی اسی طرح. تو گویا علی اظہر کے سامنے کوئی شخص جو تھا اس گائے کو جو ہے جلاتا تھا. تو یعنی ایک گواہ وہاں پر ہوتا تھا کہ کاہن کے سامنے جو ہے یہ جو لال بچیا ہے اس کو ذبح کیا گیا اور جلا دیا گیا ہے اور لشکرگاہ سے باہر. تو وہاں پر گواہ کا ہونا بڑا ضروری تھا. اسی ٹرم کے اندر پالوس رسول کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے خدا کے سامنے تھرو ہولی اسپرٹ اپنے آپ کو بے عیب قربان کر دیا. یعنی الہی گواہوں کو سامنے رکھ کر کہ باپ کے سامنے یہ سیکریفائس دی گئی ہے اور تھرو ہولی اسپرٹ یعنی ہولی اسپرٹ اس ساری صلیبی موت کا کفارے کا گواہ ہے کہ اس کے وسیلہ سے جو ہے یہ سیکریفائس ہوئی ہے. تو گویا اگر لال بچیا کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے پالوس کہتا ہے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی تھی تو پھر جو ریئل جو پاکیزگی ہے ہولینس راست بازی اور پاکیزگی یہ یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہمیں مردہ کاموں سے کیوں نہ جو ہے خدا پاک کرے گا. تو اس وقت اگر کوئی کسی ہڈی کو چھو لیتا تو ناپاک ہو جاتا تو پھر گائے کی راکھ والا پانی اس کے اوپر ڈالا جاتا تو وہ پاک ہوتا. تو اب کسی ہڈی کو چھونے سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا. جو ڈیڈ ورک ہے مردہ کام ہے برے کام ہے گناہوں سے جو ناپاکیاں زندگی کے اندر آتی ہیں اگر اس وقت ہڈی کے چھونے سے یا کوئی اور جو ناپاکی ہوتی اس سے جو گائے کی راکھ کا پانی جو ہے اس کو جو پاک کر دیتا تو یہاں مردہ کام جو ڈیڈ ورک بری جو زندگیاں لوگوں کی ان سے بائبل میں لکھا ہے کہ مسیح کا خون کیسے نہ پاک کرے گا تاکہ ہم زندہ خدا کی عبادت کریں. تو گویا ازلی روح کے وسیلہ سے کرائسٹ کی سیکریفائس کا ذکر ہے. جب ازلی روح کا عمل دخل ہمیں بتایا گیا ہے کروسیفکشن کے اندر تو امپورٹنٹ بات اس میں ہے کہ ہم پاکیزگی کے ساتھ ازلی ابدی خدا کی عبادت اور بندگی کر سکیں. تو یہ ازلی روح کے ہی سبب سے ہوا ہے. اس لیے ہمیں جو کفارہ کی تعلیم کی اہمیت کراس کے اوپر ملتی ہے یہ ہولی اسپرٹ کے سامنے یہ کفارہ دیا گیا ہے. یعنی ازلی روح کو یہ پروگرام پتا تھا خدا کی ذات کے اندر کے بھید مکاشفہ کا کہ یہ صلیبی پروگرام خدا نے دنیا کے لیے رکھا ہے لہذا اسی کے سامنے اس کا پروسیس جو ہے مکمل ہوا تاکہ روح القدس آج جب کلیسیا کے اندر ہے تو کروسیفکشن کی اہمیت کو اس کے معنی کو ہم ٹھیک طریقے سے سمجھ سکیں کیونکہ ازلی روح ہی کو یہ پروگرام کا پتہ تھا. ہولی اسپرٹ ہی کے وسیلے سے کرائسٹ نے اپنی جان صلیب پر قربان کی ہے اور پھر ہولی اسپرٹ ہی ہمیں ایمان لانے کا فضل بخشتا ہے. اس لیے ازلی روح کا یہ ٹائٹل جو بلیورز استعمال کیا گیا ہے یہ کروسیفکشن کے حوالہ سے استعمال کیا گیا ہے تاکہ بلیور جو ہیں ازلی روح کو جو خدا کی ذات کے اندر ازل سے ہے اور سارے پروگرام کو سارے نالج کو سمجھتا ہے جب کراس کے اوپر جان قربان کی گئی ہے تو ازلی روح کے وسیلہ سے. اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جیسے کتاب مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح بنائے عالم سے ذبح کیا ہوا برا ہے. یعنی ازل سے جو پروگرام خدا کی ذات کے اندر تھا ازلی روح جانتا تھا تو گویا اسی لیے پھر خدا کے تخت کے سامنے 7 چراغ جل رہے ہیں جو ہولی اسپرٹ ہے اور تخت کے بیچ میں ذبح کیا ہوا ہمیں برا ملتا ہے. تو یہ ازلی پروگرام ہے خدا کا ازلی ارادہ ہے جو جس تک ہم ایمان کے ساتھ رسائی حاصل کر جاتے ہیں اور ہمیں دلیری ہو جاتی ہے یہ بھید ہولی اسپرٹ نے جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر کھولا ہے. تو گویا ازلی روح جو ہے ازلی خدا کے پروگرام کو جانتی تھی جس میں ذبح ہونا کرائسٹ کا. تو یہ نالج جو ازل سے ہولی اسپرٹ کو معلوم تھا کراس کے اوپر اب جب کرائسٹ نے جان قربان کی تو پالوس رسول کہتا ہے یسوع کا خون ہمیں کس طریقے سے مردہ کاموں سے پاک نہ کرے گا. اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے خدا کے سامنے یعنی ازلی خدا کے سامنے ازلی روح کے وسیلہ سے بے عیب اپنے آپ کو قربان کر دیا. لہٰذا ہمیں ہولی اسپرٹ جو ازلی روح ہے اٹرنل اسپرٹ ہے
اس کا شکر کرنا ہے اور اسی ٹائٹل میں ہم اس ساری کروسیفکشن کے پروسیس کو سمجھ سکتے ہیں اور اس میں ہو کر پاکیزگی کے ساتھ ہم خدا کی عبادت کر سکتے ہیں. تو یہ جو ٹائٹل دینے کا مقصد تھا ازلی روح کا، ایٹرنل اسپرٹ کا، کہ وہ خدا کی ذات کے پروگرام کو جانتی اور تھرو ہولی اسپرٹ ہی جو ہے یہ کفارے کا اٹونمنٹ کا یہ فنکشن ہوا ہے اور ہولی اسپرٹ ہی کلیسیا کے اندر ہے تاکہ ہم ازلی روح کا وہ سارا نالج جو ازل سے باپ کی ذات کے اندر ہے یہ ہولی اسپرٹ کے بغیر کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا. کفارہ پر ایمان لانے والے ہی ازلی روح کے ٹائٹل کو سمجھیں گے تو اس کے اندر پاکیزگی کو حاصل کریں گے. تو یسوع کا خون خدا کے سامنے کرائسٹ نے اپنے آپ کو تھرو ہولی اسپرٹ بے عیب قربان کر دیا تاکہ ہم مردہ کاموں سے پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں اور ہمیشہ خدا کی عبادت کر سکیں. تو ازلی روح میں ازلی خدا کی عبادت ہم کر سکتے ہیں اس کے کفارہ، اس کے خون کے اپنے اوپر لے کر، اور یہ ازلی روح کے وسیلہ سے سیکریفائز ہوئی ہے. ازلی روح ہی پروگرام کو جانتا تھا اور ازلی روح ہی تصدیق کر رہا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر میرے لیے آپ کے لیے قربان کر دی ہے. تو ہم ازلی روح کا ایٹرنل اسپرٹ کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، ہولی اسپرٹ کا جو ہمارے ساتھ ہے. اور آگے میں اس کو کلیسیا کے اندر جو ایٹرنل اسپرٹ ہے اس کا رول بتانا چاہوں گا. سو پاسٹر سائمن ابھی جو ازلی روح کے حوالہ سے میں نے جو ڈیٹیل کے ساتھ ایٹرنل اسپرٹ کے حوالے سے بتایا ہے، اس میں ریویلیشن یہی ہے کہ یہ ازل سے خدا کی ذات کے اندر وہ طے کی باتیں، کرائسٹ کی پیدائش، اس کی منسٹری، اس کا صلیبی جو پروسیس ہے اور جی اٹھنا، پھر دوبارہ آنا، اور سارے یونیورس کے اندر جس طرح ورڈ آف گاڈ کا، کلام خدا کا، خدا کے بیٹے کا رول ہے، اسی طرح جو ہولی اسپرٹ جو قدرت رکھتا ہے اس کا ایک رول ہے. تو کرائسٹ کی جو کروسیفکشن ہے جو میں نے بتائی ہے عبرانیوں میں سے، اور یہ ٹائٹل وہاں ہی یوز ہوا ہے کہ ازلی روح ایٹرنل اسپرٹ کے وسیلہ سے جو کرائسٹ نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے جو ازل سے ہے اور خود بھی ازلی ہے اپنے آپ کو قربان کر دیا. تو پھر جو ریڈ ہیفر کے حوالہ سے میں نے لال بچیا کی تعلیم کا بتایا ہے، اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسرائیل کے اندر یہ بڑی جستجو ہے. ریڈ ہیفر کو جو ہے وہ ابھی اناؤنس کیا جی ہمیں ریڈ ہیفر جو ہے وہ مل گئی ہے، کیونکہ یہ لال بچیا بڑی نایاب یہ اینیمل ہے، بچڑا ہے، اور اسرائیل کے حوالہ سے کہ وہ اس کو سالوں سے اس کے انتظار میں تھے کہ ان کو کہیں مل جائے. تو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ان کو مل گئی تاکہ وہ سیکریفائز کرے. تو یہ ریڈ ہیفر تو صرف ناپاکوں کے اوپر راکھ چھٹکے جانے سے، پانی چھٹکے جانے سے ناپاکی دور کرنے کے لیے ہوتی تھی. اس سے گناہوں کی معافی نہیں ہوتی تھی، یہ روزانہ کی ناپاکیاں ان کی دور ہوتی تھی. تو وہ سوچتے ہیں کہ جی ریڈ ہیفر مل گئی، اب ہیکل بنے گی تو فلاں ہوگا. نہ ہی ہمیں بائبل مقدس کے اندر ٹیمپل کی اب نیڈ ہے، کیونکہ خدا کا روح جو کلیسیا ٹیمپل ہے اس میں بستا ہے، اور یسوع مسیح کی سیکریفائس، اس کا بلڈ ہمیں گناہوں سے، ناپاکیوں سے دھوتا ہے. جو زکریا کا ریفرنس میں نے پڑھا ہے کہ وہ سوتا ہمیں گناہوں سے اور ہمیں ناپاکیوں سے، یعنی ہمارے گناہ دور کرتا ہے. اور یہی جو پروسیس جو عبرانیوں 9 باب کے اندر میں نے پڑھا ہے، تو مسیح کا خون کس طریقے سے ہمیں جو ہے مردہ کاموں سے پاک نہ کرے گا. اگر گائے کی راکھ ناپاکوں کے اوپر پانی چھٹکنے سے ان کی ظاہری پاکیزگی ہوتی تھی، تو ہماری حقیقی پاکیزگی یسوع کے خون سے، اور مردہ کاموں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور یسوع کا خون ہمیں پاک کرتا ہے. تو یہ بہت بڑا ریولیشن ہے جو ازلی روح کے وسیلہ سے کرائسٹ کی سیکریفائس ہوئی ہے، تاکہ جن زندگیوں کے اندر یہ خون ہوتا ہے، جن زندگیوں کے اوپر جو بلڈ کورنگ کے اندر آتے ہیں، مسیح کے خون پر ایمان رکھتے ہیں، پاسٹر سائمن انوائنٹنگ وہاں آتی ہے. ازلی روح وہاں پر جنبش کرتا ہے، یعنی ازلی روح ہی توبہ کی توفیق بخشتا ہے اور ازلی روح ہی انوائنٹ کرتا ہے. تو یہ سارا پروسیس جو ہے
ہمارے ایمان کا اور ہماری جو زندگی کا، ہمارے زور کا، ہمارا ورشپ کرنا، عبادت کرنا، یہ ہولی اسپرٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہولی اسپرٹ طے کی باتیں جانتا، اور ہولی اسپرٹ ہی کے وسیلے سے کرائسٹ کی جو کروسیفکشن ہمیں ملتی ہے، اور پھر مردہ کاموں سے جو توبہ کرتے ہیں، یہ اصلی روح ہی کے وسیلہ سے وہ ہمارے اندر کرائسٹ کے لیے محبت پیدا کرتا ہے، اور ہم مسیح کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ اور یوحنا کی انجیل کے اندر کرائسٹ نے جو ازلی خدا کا بیٹا، اس نے پہلے ہی سے نیکودیمس کو یہ کہا تھا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، یعنی پانی اور روح سے پیدا ہونا ضرور ہے، یعنی ہولی اسپرٹ تھرو ورڈ آف گاڈ جو ہے نئے سرے سے پیدا کرتا ہے۔ اور یہ جو غسل ہے، یہ نجات کا، یہ نیا بنانا جو ہے، یہ تھرو ورڈ آف گاڈ، یہ اصلی روح کے تحت یہ کام ہے، کیونکہ یہ سارا ہماری نجات کا پروگرام اور مسیح کے کفارے کا پروگرام، اس کی پیدائش، مرنا، جی اٹھنا، یہ ہولی اسپرٹ جانتا ہے، اور ہولی اسپرٹ ہی کے وسیلہ سے یہ وقوع میں آیا ہے۔ اس لیے جب ہم نئے سرے سے بورن اگین ہوتے ہیں، جب ہم نئی پیدائش حاصل کرتے ہیں، تو ہولی اسپرٹ جو اصلی روح ہے وہ ہمارے اندر یہ پیدا کرتا ہے کہ ہم نجات پا جائیں، کیونکہ ہم بھی یسوع کے خون سے اس پروگرام کے اندر ازل سے خدا کے بیٹے کے ہم شکل ہیں، لیپالک ٹھہرا دیے گئے ہیں۔ تو ہولی اسپرٹ پھر ان زندگیوں کو جو ازل سے خدا کی ذات کے اندر لیپالک ہونے کا درجہ رکھتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر موٹیویشن لاتا ہے، اور وہ ایمان پہ کھڑے ہوتے ہیں، کلام سنتے ہیں اور نجات پا جاتے ہیں، اور خدا کی عبادت کرنے کے کلیسیوں کے اندر آتے ہیں۔ کلیسیوں کے اندر جو عبادت نہیں کرتا پاکیزگی کے ساتھ، گویا وہ ازلی روح کو نہیں جانتا، اور نہ ہی ازلی روح اس کے پروگرام کو جانتی ہے، کیونکہ وہ لیپالک ازل سے نہیں ہے۔ ازل سے جو خدا کے پروگرام کے اندر لیپالک ہونے کے لیے ٹھہرا دیے گئے ہیں، ازلی روح ہی جانتا ہے، اور ہولی اسپرٹ ہی جو ازلی روح ہے انہی کو کفارہ کے اوپر ایمان لانے کا فضل بخشتا ہے، تاکہ ہم مردہ کاموں سے توبہ کر کے پاکیزگی کے اندر، آگے لکھا ہے، زندہ خدا کی، لیونگ گاڈ کی ورشپ کر سکے، ٹرو گاڈ کی ورشپ کر سکے، اس ایٹرنل گاڈ کی ورشپ کر سکے جو ہمیں نجات عطا کرتا ہے، جس نے اپنا بیٹا بخشا، اور ازلی روح ایٹرنل اسپرٹ ہماری زندگیوں کے اندر رکھ دیا۔ تو یہ بہت بڑا ایک بلیورز اور پاسٹر سائمن ریویلیشن ہے، اس لیے ایٹرنل اسپرٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ وہی خدا کا پروگرام جانتا، اور وہی لیپالک ہونے والوں کو بھی جانتا ہے، تاکہ ان کے اندر وہ ایمان پیدا کرتا ہے، اور وہ کلیسیا میں خدا کی پاکیزگی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ سو ہم ہولی اسپرٹ کو ایٹرنل اسپرٹ کہہ کے اس کا شکر کرتے ہیں کہ وہ خدا کی ذات کے پروگرام کو رکھتا ہوا کرائسٹ کی کروسیفکشن کے اندر بھی اس کے وسیلہ سے یہ کروسیفکشن ہو رہی ہے، اور جب میں آپ ایمان لاتے ہیں تو وہ ہمیں اس لیے یہ ایمان لانے کا فضل بخش دیتا ہے کہ ہم لیپالک اصلی پروگرام کے اندر یہ ہولی اسپرٹ ہی کو پتا ہے، اور جب اصلی روح کو میرا آپ کا جو مسیح پر ایمان لائیں گے پتا ہے، تو وہ ان کو روز زور بخشتا ہے۔ اس لیے کلیسیوں کے اندر آج جو ہم منسٹری کر رہے ہیں، اس کی ورشپ کر رہے ہیں، اس کے لیے انسٹرومنٹ بجاتے ہیں، اس کے لیے گیت گاتے ہیں، فیلوشپ کرتے ہیں، روٹی توڑتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، تو یہ ازلی روح کے وسیلہ سے، اور ہولی اسپرٹ جو ازلی روح ہے، ایٹرنل اسپرٹ ہے، ہمیں ازل سے ابد تک زوراور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمیں زور بخشتا ہے، اور کرائسٹ نے یہی کہا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، آسمان پہ جاؤں گا تو ہولی اسپرٹ یعنی ازلی روح کو بھیجوں گا۔ تو ازلی روح چونکہ سارے پروگرام کو جو ازل سے خدا کی ذات کے اندر کرائسٹ کے حوالہ سے بھی اور میرے آپ کے حوالہ سے بھی، کلیسیا کے حوالہ سے بھی وہ جانتا ہے، اور ان کو جو کلیسیا کے اندر ورشپ کرتے ہیں زور بخشتا ہے، اور ہمیں تعلیم سکھاتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو ہم ازلی روح کے اس ٹائٹل کو سمجھیں اور اس کے تابع ہو کر زندگی بسر کریں، کیونکہ ہمارا اصلی پروگرام سارا اسی کو معلوم ہے، اور اسی کے مطابق درجہ بدرجہ ہمیں مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچاتا ہے، زور بخشتا ہے جو اس کے تابع رہتے ہیں۔ اس لیے تو وہ ہماری انٹرسیشن کرتا ہے، اس لیے تو ہمیں روز بروز کلام سے دھوتا رہتا ہے، اور افسیوں 5ویں باب کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہولی اسپرٹ اب کلام سے یہ غسل برابر ہمیں ملتا رہتا ہے۔
اور ایماندار ہی جو کلام کو سمجھتے ہیں وہی اپنے داغوں کو, اپنی کمزوریوں کو روز بروز دور کرتے ہیں. گویا ہم راست باز ہو چکے ہیں اور ہولی اسپرٹ کلام کے ذریعے سے توفیق بخشتا ہے کہ ذرا بھی ناپاکیاں ہماری زندگی کے اندر نہ ہو, کیونکہ ازلی روح ہے, اٹرنل اسپرٹ ہے, اور اٹرنل لیپالک فرزندوں کو جو مسیح کی ذات کے اندر, خدا کی ذات کے اندر تھرو کرائسٹ پہلے ہی سے جو ہے مقرر کر دیے گئے ہیں. تو یہ سارا پروگرام جو ہولی اسپرٹ جانتا ہے, ہولی اسپرٹ ان بلیورز کو جو ازل سے اس پروگرام کے اندر ہے, ان کو مسیح کے خون پر ایمان لانے کا فضل بخشتا ہے, ان کے اندر محبت ڈالتا ہے, ان کو فروٹ سے بھر دیتا ہے, ان کو نعمتوں سے بھر دیتا ہے, اور کلیسیا کے اندر وہی لیپالک فرزند جو ازل سے ازلی روح کے نالج کے اندر ہے وہی وقوع کے اندر آتے ہیں. اور پالوس یہی تو کہتا ہے کہ یہ بھید مجھے معلوم ہے کہ غیر قومیں کس طریقے سے جو خوشخبری کے اس کلام کے وسیلہ سے آسمان کی بادشاہی کے اندر داخل ہے. اور یہ ازلی ارادہ, ازلی پروگرام خدا کی ذات کے اندر ہولی اسپرٹ کو معلوم تھا, اور ہم مسیح پر ایمان لائے جس میں ہمیں دلیری اور بھروسے کے ساتھ رسائی, یعنی ازل تک رسائی حاصل کرنا, یہ تھرو ہولی اسپرٹ ہے, تاکہ اس ازلی ارادہ کو سمجھ سکے. اور بلیور اس میں بات جو ازلی روح کے حوالہ سے کرنا چاہوں گا کہ جو کروسیفکشن ہوئی ہے تھرو ہولی اسپرٹ, یہ عبرانیوں کے خط پہ میں نے پڑھی, اور ہولی اسپرٹ ہی جو ازل سے ہمیں جانتا ہے, ہمیں مسیح پر ایمان لانے کا فضل بخشتا ہے, اور کلیسیا میں ہم اس کی بندگی کرتے ہیں. اور جو پاک روح کے لیولز یوحنا کی انجیل 14 باب پہ لکھے ہیں, آپ کو معلوم ہے, پھر میں ایک جملے میں بیان کرنا چاہوں گا, وہ ہمارے ساتھ ہے, ہمارے اندر ہے, اور اگلی بات وہ ابد تک ہمارے ساتھ ہے. چونکہ ایٹرنل اسپرٹ ہے, ازلی روح ہے, اس لیے وہی ابد تک ہمارے ساتھ ہے. یعنی جو لیپالک فرزند ازل سے خدا کی ذات کے اندر جو تھرو کرائسٹ بچ چکے ہیں, ہولی اسپرٹ جو ازلی روح ہے اس نالج کو جانتا ہے, ہمارے ساتھ رہتا ہے. اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ایٹرنل اسپرٹ کے لیے جو میرے اور آپ کے اندر ہے اور ابد تک ساتھ رہے گی. گویا ہمارا ابد تک رہنا ہی جو ہے ازلی روح کے سبب سے ہے. سو اس ٹائٹل کے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. اور دوسرا سوال جو اسپرٹ آف گلوری کے حوالہ سے, اس کے اوپر میں ڈیٹیل بات کرنا چاہوں گا, جو کہ وہ بھی ایک اہم پاسٹر سائمن ٹائٹل ہے, اسپرٹ آف گلوری. جی ناظرین, آپ نے پہلے کوسچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامن سے حاصل کیا. اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کوسچن کی طرف بڑھیں گے. روح القدس جو جلال کا روح ہے, یہ خطاب کا مکاشفہ بتائیں, اور جلال کے روح کا کلیسیا میں کام کیا ہوگا, اور کوئی جلال کے روح کی مثال بتائیں آج کی کلیسیوں اور خادموں کے لیے اس میں کیا سبق ہے. سو بلیور, جو دوسرا کوسچن اسپرٹ آف گلوری کے حوالہ سے, یہ بھی ایک اہم ریولیشن ہے. اور جلال کا روح جب کہا گیا ہے, اور ورس میں نے پہلا پترس 4 باب اس کی جو 13ویں-14ویں آیت میں سے جو میں نے پڑھا ہے, اور اس میں جو 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے, اگر مسیح کے سبب سے میں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو. آگے لکھا ہے جلال کا روح تم پر سایہ کرتا ہے. تو یہ ایک نہایت اہم ریولیشن ہے, یعنی ہماری دکھوں کے ساتھ جلال کے روح کا تعلق ہے. جب بھی اسپرٹ آف گلوری کی بات کی جائے گی تو اس سے پہلے ایک ایماندار سفرنگ میں سے جو گزرنے والا ہے وہی جلال کے روح کو سمجھ پائے گا, اور جو گزر رہا ہے یا گزرا ہے اس کو یہ اسپرٹ آف گلوری کا پتہ ہے. تو جو پترس نے یہاں ذکر کیا ہے جلال کے روح کے حوالہ سے, کہ جب ہمیں ملامت کی جاتی ہے, سفرنگ کی جاتی ہے, ہم ستائے جاتے ہیں, جس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے نبی, نیو ٹیسٹمنٹ کے رسول, خادم, ان کو تنگ کیا گیا, ستایا گیا, اعزا رسانیاں دی گئی, ابتدائی کلیسیا کو جو ہے تکلیفیں دی گئی. تو یہ جلال کا روح جو ہے یعنی ہولی اسپرٹ, اور یہ ٹائٹل جیسے بتائے جا رہے ہیں آپ سب ان سے واقف ہیں, یہ ہولی اسپرٹ کے جو اسپیسیفک ورک کے حوالہ سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹائٹل کہاں کہاں یوز ہو رہے ہیں. یوحنا کی انجیل 14 باب کے اندر روح حق کہا گیا ہے, اور جو پیراکلیٹوس جس کا مطلب ہے کمفورٹر اور کونسلر, تو پیراکلیٹ ہیلپر زیادہ جو ترجمہ مددگار کہا گیا ہے, مگر
जो पैराक्लेटोस में कंफर्टर के हवाला से रूह हक, तो ये बेशुमार आगे जो खिताब मैंने जिनका जिक्र कर रहा हूँ होली स्पिरिट के हवाला से जब हम सीख रहे हैं तो हमें मालूम हो कि जब अब जलाल करू कहा गया है, कहीं पर रूह हक कहा गया है, तो रूह हक सच्चाई की तालीम देता है। जब जलाल का रूह है तो इसका मतलब है कि वो हमें जलाल बख्शता है। तो डॉक्सा ग्लोरी ग्रीक वर्ड जिसका मतलब ग्लोरी है, जो जलाल जिसका हम मानी लेते हैं, एक तो हम इसको वर्शिप के अंदर लेते हैं, ग्लोरी टू गॉड, खुदा के को जलाल देना, उसकी वर्शिप करना, और दूसरा हम ये एट्रीब्यूट्स के अंदर भी जो जलाल के मानी लेते हैं, ब्लेसिंग के अंदर भी जलाल के मानी लेते हैं, तमन्नत के अंदर भी जो है खुदा के जो जलाल की रौनक हमारी जिंदगी के अंदर है उसमें भी जलाल के मानी लेते हैं, और तसल्ली खुशी के अंदर भी ये मानी लेते हैं। मगर जो यहाँ पर जलाल का रूह जिसका जिक्र किया गया है, इसका जो रूट ही हमें बनता है कि जब हमें मलामत की जाती है, जब हम सफरिंग में से गुजरते हैं, जब हम दुखों में से गुजरते हैं, तो लिखा है कि तुम मुबारक हो। मुबारक क्यों हो? कि उस वक्त जलाल का रूह तुम पर साया करता है। यानी ये दुख तकलीफ मुसीबतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इवन डेथ तक जो है ये मकसदों को कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि स्पिरिट ऑफ ग्लोरी जो है वो रेस्ट करता है मकसदों के ऊपर, वो साया करता है। इसलिए आप बाइबल के बेशुमार जो खादम हैं उनकी जिंदगियों के अंदर देखें कि उन्होंने इतने बड़े दुख क्यों सह लिए, क्योंकि जलाल का रूह उनके साथ था, उनके ऊपर था, जो उनको गौर से सुने लफ्ज तसल्ली देता है। वो हमारा कंफर्टर है, और यही पैराक्लेटोस का मतलब है, कंफर्टर, काउंसलर। और बाज तो तर्जमा हम मददगार लेते हैं, पैराक्लीट मददगार, मगर पैराक्लेटोस का मतलब कंफर्टर, उसका काम ही तसल्ली देना है। जलाल का रूह तसल्ली के लिए हमें दिया गया है, और ये दुख और तकलीफों के अंदर जो है एक ईमानदार भरपूर जब तसल्ली पा जाता है। और आप अमाल की किताब के अंदर जो पौलुस रसूल की, पतरस की, दीगर जो खुदा के लोगों की खिदमत को आप देखते हैं, तो जो ही उनको तकलीफ दी जाती है, ज़रसानी दी जाती, तो लिखा है वो रूल कुदस और उसकी खुशी से मामूर होते चले जाते थे। और ये जो स्पिरिट ऑफ ग्लोरी है, इसका फंक्शन ही दुखों के साथ है। अगर वो तालीम देता है, जोर देता है मौजज़ात में, तो मुख्तलिफ टाइटल्स के हवाला से मुख्तलिफ हम सारी तालीम को सीखते हैं। पर जब स्पिरिट ऑफ ग्लोरी की बात आएगी, तो स्पिरिट ऑफ ग्लोरी को वो अंडरस्टैंड कर पाता है जो दुखों में से पास्टर साइमन गुजरता है, जो सफरिंग में से गुजरता है, जो हर रोज जो है दुख उठाता है, और ये सह कैसे जाता है, इसको तसल्ली मिल कैसे जाती है, क्योंकि लिखा है पतरस ये रेवलेशन खोलता है कि जलाल का रूह स्पिरिट ऑफ ग्लोरी तुम पर साया करता है। यानी वो घेर लेता है, वो हमें बचा लेता है, वो हमें संभालता है। इसलिए दुनिया के अंदर एक ईमानदार और कलीसियाएं, खादम भरपूर तसल्ली के अंदर रहें कि उनके दुखों में वो ये मत कभी बेदिल हों कि उनके साथ कोई नहीं है, या कोई उनको छोड़ गया है, या कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। उनकी मदद के लिए होली स्पिरिट जो हमारा कंफर्टर है, स्पिरिट ऑफ ग्लोरी है, वो मौजूद है। और ये जिस तरह मैंने एटर्नल स्पिरिट का जिक्र किया कि क्रूसिफिक्शन में अज़ली रूह के वसीला से क्राइस्ट ने जान दी, इसी तरह स्पिरिट ऑफ ग्लोरी इस सारी सफरिंग में क्राइस्ट के साथ था। जब फास्टिंग में था तब भी स्पिरिट ऑफ ग्लोरी यानी होली स्पिरिट क्राइस्ट के साथ था। जब क्राइस्ट को जो मसरूफ करने के लिए लेके गतसमनी बाग के अंदर उसकी जान करने की हालत, होली स्पिरिट जलाल करू साया करता है। और एक ईमानदार जब तसल्ली पाता है, तो यही वजह है कि जिस तरह क्राइस्ट ने गतसमनी बाग के अंदर तसल्ली पाई, जोर पाया, तो ये स्पिरिट ऑफ ग्लोरी उसके ऊपर था जो उसकी रहनुमाई करता था। और जलाल का रूह का मतलब ही यही है कि वो तसल्ली अता करता है। ग्लोरी यानी तसल्ली हमारी जिंदगी के अंदर वो रख देता है। और जो पतरस के पहला पतरस चौथे बाब की 13वीं आयत में पढ़ा, जो जो हम मसीह के दुखों में शरीक होते हैं, तो हम उसी वक्त जो है जोर हासिल करते हैं। तो लिखा है कि
जो दुखों में शरीक होते हैं तो उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुश हुर्रम होंगे। इसलिए कहते हैं जो दुखों में शरीक होते हैं तो खुशी करो। तो गोया दुखों के साथ खुशी का ताल्लुक इसलिए है कि जलाल का रूह उसने हमें खुश और खुर्रम, जो एंड जब क्राइस्ट आएगा तो वो खुशी खुर्मी जलाल का रूह ही अता करेगा। तो वो तो जलाल का रूह अभी भी मुकद्दसों के साथ है। इसलिए पौलुस कहता है जो शरीक होते हो, यानी जैसे जैसे आप दुखों के अंदर आप आगे बढ़ते हो तो खुशी का टारगेट अपने सामने रखो, यानी जलाल का रूह आपके साथ है। इसलिए खुशी में रहना है, तसल्ली में रहना है, क्योंकि अगर जलाल का रूह नहीं है तो ना ही तसल्ली मिल सकती ना खुशी। तो हमें तो खुशी करनी है। और यही मत्ती के इंजील 5वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएं तो नहायत शादमान होना। तो ये शादमानी ये स्पिरिट ऑफ ग्लोरी की वजह से है। और क्राइस्ट की सारी मसरूफियत के अंदर क्राइस्ट ने जो जान कुर्बान की है, ये जो स्पिरिट ऑफ ग्लोरी उसकी ही वजह से। इसलिए जो पतरस अपने खत के अंदर तालीम देता है, हम दुखों के लिए बुलाए गए हैं और क्राइस्ट हमारे लिए नमूना है। उसने दुख उठाए, अपनी जान शरीफ पर कुर्बान की, वो कुचला गया, सताया गया, उसको तमाचे मारे गए, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके ऊपर थूका गया। क्या क्या दुख क्राइस्ट ने नहीं उठाए। और ये जो खुशी से बर्दाश्त किया, और इब्रानियों 12वें बाब के अंदर लिखा है, उसने उस खुशी के खातिर जो उसकी आंखों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा। तो ये खुशी थी कि लेपालिक फर्जंद वकू के अंदर आए और स्पिरिट ऑफ ग्लोरी साथ था। इसलिए नहायत खुशी की हालत में, तसल्ली की हालत में यीशु मसीह ने ये दुख उठाए हैं। तो ये हमारे लिए ये टाइटल होली स्पिरिट का जो स्पिरिट ऑफ ग्लोरी है, ये जोर बख्शता है, तसल्ली बख्शता है। और यही आप ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर आप देखें, यूसुफ की जिंदगी के अंदर उसने बहुत दुख उठाए, भाइयों ने उसको सताया, इवन उसको बेच दिया। वो गुलामी की हालत के अंदर भी पोतीफर के घर के अंदर दुख उठाया, वो नजरबंद हो गया, कैद की हालत में गया, पर स्पिरिट ऑफ ग्लोरी उसके साथ था। जो दुख उठाएगा स्पिरिट ऑफ ग्लोरी उसके साथ होगा, जो उसको तसल्ली देगा। और फिर आप यूसुफ को देखते हैं कि किस तरीके से पास्टर साइमन और बिलीवर्स, वो सेकंड जो फिरौन के साथ दूसरे दर्जा के ऊपर किंग जो है वो नामजद हुआ। तो ये जलाल के रूह की वजह से फिर उसने कौम की पालना की, कौम को तसल्ली दी, उनकी ढारस बंधाई। तो ये दुख उठाने वाले मुबारक लोग होते हैं बिलीवर्स। ये याद रखिए, दुख तकलीफें हमें तबाह नहीं करती, दुख तकलीफें ये गुनहगारों को तबाह करती हैं, पर मुकद्दसों के लिए ये तो कुंदन बना देती हैं। ये आग जो है, ये आजमाइशें जो है, ये जाहिर कर देती हैं कि फानी तपाए हुए सोने से भी बेशकीमत हमारा ईमान है। तो गोया ये जो आग भड़कती है, टेम्पटेशंस आती हैं, बिलीवर्स को सताया जाता है, दुख दिए जाते हैं। हम ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट के हीरोज को देखें और क्राइस्ट हमारे लिए नमूना है। ये स्पिरिट ऑफ ग्लोरी की वजह से है कि वो हमें जो है हमारे अंदर गॉड नेचर पैदा कर देता है, हमारे अंदर तसल्ली पैदा कर देता है, हमारे अंदर खुशी खुर्मी पैदा कर देता है। तो ये याद रखिए कि दुखों के अंदर खुश रहने वाला बिलीवर्स स्पिरिट ऑफ ग्लोरी के अंदर है, यानी होली स्पिरिट उसके साथ है। और जब होली स्पिरिट हमारे अंदर है, साथ है, अब तक हमारे साथ है, हमें तालीम देता, जोर देता, हम वर्शिप कर सकते हैं, इबादत करते हैं, तो फिर दुखों के अंदर भी ये याद रखिए कि स्पिरिट ऑफ ग्लोरी हमारे ऊपर है और हम इसलिए तसल्ली पा जाते हैं और हमें तसल्ली पाना है। इसलिए बिलीवर्स, अगर कोई अभी किसी भी दुख के अंदर है, कोई भी बेचैनी, कोई मुश्किल, एक ईमानदार खादम कलीसिया के अंदर है, तो स्पिरिट ऑफ ग्लोरी के लिए शुक्र करें कि वो हमारे साथ है। और जब भी हम शुक्र करेंगे, हम उस प्रॉब्लम में से निकल जाएंगे और तसल्ली पा जाएंगे। और पौलुस रसूल हर रोज स्पिरिट ऑफ ग्लोरी के अंदर होता था, हर रोज तसल्ली पाता था। और वो तो ये कहते हैं मैं हर रोज मरता हूं, इसका मतलब है हर रोज दुख उठाता था, क्योंकि उसको पता था कि जलाल का रूह स्पिरिट ऑफ ग्लोरी उसके साथ है। और क्राइस्ट ने यही तो कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। फजल जो होता है, इसका मतलब तसल्ली, इत्मीनान जो है पौलुस रसूल को मिल गया। स्पिरिट ऑफ ग्लोरी साथ है, जिसकी वजह से, और अगर कोई होली स्पिरिट के साथ नहीं, होली स्पिरिट की गाइडेंस में नहीं चलता,
اس کی ہدایت میں نہیں چلتا, روح القدس میں ہو کر ورشپ نہیں اٹھاتا, کلیسیائی فیلوشپ نہیں رکھتا, تو وہ دکھوں کے اندر کبھی بھی قائم نہیں رہے گا. اور اس کے اندر جو ہمیں مضبوطی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے رہنا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں جو شریک ہوتے ہیں دکھوں کے اندر ہم خوشی کریں, کیونکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی ہم نہایت خوش و خرم ہوں گے. تو گویا دکھوں میں سے گزرنے والے ابھی اسپرٹ آف گلوری کے اندر ہیں, اور اسپرٹ آف گلوری ان کو جلال کے اندر لے جائے گا, اور ہمیشہ ہماری جو زندگی کے اندر خاطر جمع رہتی ہے اور رہنی چاہیے. اور اس کے حوالہ سے کلیسیا اس کو کس طریقے سے جو ہے سیکھ پاتی ہے, تو ہم کرائسٹ کو اپنے سامنے رکھیں, پالوس رسول کو سامنے رکھیں, اس نے بہت دکھ اٹھائے, پطرس سے بہت دکھ اٹھائے, تو دکھوں ہی کے سبب سے جلال کا روح ہماری زندگی کے اندر جو ہے ایک اثر پیدا کر دیتا ہے, تسلی پیدا کر دیتا ہے, خوشی پیدا کر دیتا ہے. اس لیے پطرس یہ کہتا ہے کہ جوں مسیح کے دکھوں میں شریک ہو, خوش ہو جاؤ, خوشی بناؤ, کیونکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی ہم خوش و خرم ہوں گے. اور لکھا ہے اگر کوئی مسیح کے سبب سے تمہیں ملامت کرتا ہے تو تم مبارک ہو, بلیسڈ ہو, کیونکہ خدا کا روح, پاک روح, اور جس کے لیے اسپیشل یہ ٹائٹل دیا گیا ہے, جلال کا روح تم پر سایہ کرتا ہے, تاکہ ہم تسلی پا جائیں اور خوشی اور شادمانی پا جائیں. اس لیے ہم اسپرٹ آف گلوری کے لیے شکر کرتے ہیں, یعنی وہ دکھوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہمیں زور بخشا, تسلی دیتا ہے, وہ ہمارا کمفورٹر ہے. اور میں کلیسیا کے حوالہ سے اور آج کل جو خادموں کے لیے سبق ہے یہ بتانا چاہوں گا. تو جیسا میں بتا رہا تھا, اسپرٹ آف گلوری یہ دکھوں ہی کے اندر جب ہم تسلی پاتے ہیں تو اسپرٹ آف گلوری ہمارے اوپر ریسٹ کرتا ہے, ہمیں تسلی بخشتا ہے, اور ہم جو تسلی پا جاتے ہیں یہ اسپرٹ آف گلوری ہی کے سبب سے. اور بلیورز اس کے اوپر میں نہایت آپ کو کلیسیا کے اندر جو اس کا کام ہے جلال کے روح کا, جو میں بیان کر چکا ہوں, اس کو مثال کے ساتھ میں بتانا چاہوں گا کہ ابتدائی کلیسیا کے حوالہ سے ساؤل بہت تنگ کرتا تھا کلیسیاؤں کو, اور پھر جب ساؤل کی زندگی بچ گئی تو لکھا ہے کلیسیا کو چین ہو گیا. اور آگے لکھا ہے کہ کلیسیا روز بروز جو ہے ترقی کرتی جاتی تھی, روح القدس کی تسلی کے اوپر روز بروز جو ہے یہ گرو کر رہی تھی. تو یہ جو تسلی پانا تھا اس پیریڈ کے اندر, تو یہ اسپرٹ آف گلوری کے سبب سے تھا, جو کلیسیا تعداد میں بھی بڑھتی چلی گئی, اور ہر طریقے سے خدا کی خوشی شادمانی اس کے اندر تھی, کمفرٹ تھی کلیسیا. تو بلیورز یہ جب ابتدائی کلیسیا جو روح القدس کی تسلی میں ترقی کرتی جاتی تھی, تسلی پا گئی, تو اس کا مطلب ہے اسپرٹ آف گلوری اس کے اوپر تھا. تو اسپرٹ آف گلوری ہمیشہ دکھوں کی حالت میں ایمانداروں, مقدسوں, خادموں, رسولوں, نبیوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے, تبھی ہم خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں. اس لیے وہ جلال کا روح ہے, اسپرٹ آف گلوری, کہ ہم دکھوں میں خدا کو جلال دیتے ہیں. اور یہ اسپرٹ آف گلوری کی وجہ سے, ورنہ تو دکھوں کے اندر تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, پر خدا کے سور میں, ایمان کے سور میں جو ہمیں بائبل مقدس کے اندر ملتے ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک اس نے دکھ اٹھائے اور یسوع مسیح کے نام کو جلال دیا, کیونکہ اسپرٹ آف گلوری جو تھا ان کے ساتھ تھا. میں بلیورز اور پاسٹر سائمن اس کے اوپر ایک ورس جو اور دینا چاہوں گا. پہلا پترس 5 باب کے اندر لکھا ہے کہ ہم اس ابدی جلال کے لیے جو ہے خدا نے ہمیں بلایا ہے. جب ہم ابدی جلال کے لیے بلایا تو آگے لکھا ہے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد وہ ہمیں کامل کرے گا, اور پھر لکھا ہے قائم کرے گا اور مضبوط کرے گا, اس کی سلطنت ابد آباد قائم رہے. تو آپ دیکھیں کہ 3 چیزیں جو ہمیں لکھا ہے کہ تھوڑی دیر دکھ اٹھانے کے بعد ہمیں ابدی جلال کے لیے, گلوری کے لیے, اٹرنل گلوری کے لیے بلایا گیا ہے. تو لکھا ہے تھوڑی مدت دکھ اٹھانے کے بعد, تو اس کا مطلب ہے دکھوں میں اسپرٹ آف گلوری جو ہے کس طریقے سے ہمیں اسٹرانگ کرتا ہے. ایک تو تسلی کا میں نے بتایا, اور خوشی بخش دیتا ہے, ہمیں کامل کر دیتا ہے. تو یہ اسپرٹ آف گلوری کی وجہ سے ہم دکھوں میں کامل
हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं। तो बिलीवर्स ये नोट कर लें, ये दुख तकलीफें हमें परफेक्शन देती हैं, कामिल करती हैं, पाकीज़गी के अंदर हमें आगे बढ़ाती हैं, ताकि हम होलीनेस में हम और आगे चले जाएं। और फिर दूसरी बात, कायम रहना, अबाइड रहना, ये दुखों ही के सबब से हमारा टेस्ट हो जाता है और हम अपने आप को कायम रखते हैं। स्पिरिट ऑफ ग्लोरी जो है दुखों में हमें तसल्ली बख्शता है, हम कायम हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, हमारा ईमान कायम रहता है। तो ये तीन बातें याद रख लेंगे। स्पिरिट ऑफ ग्लोरी की वजह से, दुख उठाने की वजह से स्पिरिट ऑफ ग्लोरी हमें कामिल करता है, कायम करता है और मजबूत करता है और दुखों में हमें तसल्ली अता कर देता है। इसलिए जैसे जैसे मसीह के दुख हमें मिलते हैं, जिस कदर हम दुखों में से गुजरते हैं, हमें कभी बेदिल नहीं होना और शुक्रगुजारी करनी है, तसल्ली में रहना है। ये सामने रखते हुए होली स्पिरिट जो स्पिरिट ऑफ ग्लोरी है हमारे ऊपर साया करता है, हमारे साथ है, अंदर है, अब तक हमारे साथ है। और फिर रोमियो 8वें बाब के अंदर पौलुस रसूल जो तालीम देता है कि हम मसीह के हम मिरास, खुदा के वारिस हैं। अगर वारिस है तो लिखा है कि मसीह में हम मिरास, और आगे लिखा है कि अगर हम दुख उठाएंगे तो जलाल भी पाएंगे। तो जलाल का ताल्लुक ही सफरिंग के साथ है और मसीह की खातिर दुख उठाने वाले जो है वही तसल्ली पाते हैं। कलीसियाओं के अंदर दुख उठाने वाली कलीसियाएं, दुख उठाने वाले ईमानदार स्पिरिट ऑफ ग्लोरी को जान जाए, यानी होली स्पिरिट को, वो हमारे ऊपर रहे, हमारे अंदर है, हम जो तसल्ली पाते हैं, जोर पाते हैं। इसलिए बेदिली में से निकलिए। कोई कमजोरी है, कोई मुश्किल है, उसको रिब्यूक कीजिए, डांटिए, क्योंकि उसका फजल हमारे लिए काफी है। वो हमारी इंटरसेशन करता है, हमें जोर देता है, हमें तालीम देता है, हमारे साथ है, बराबर हमारे साथ है। सो पास्टर साइमन, जो आपने सवाल किया कि एग्जाम्पल भी आपने कहा कि कोई मिसाल भी बताई जाए और खादमों के लिए क्या सबक है, तो स्टिफनेस के हवाला से 6 बाब अमाल के अंदर हमें मिलता है कि जब उसको कोर्ट में पेश किया गया तो वो वहां पर गवाही दे रहा था और उसके बाद उसको संसार कर दिया गया, और संसार होते वक्त भी उसने दुआ की खुदा के साथ। और जब वो कोर्ट के अंदर जो टेस्टमनी दे रहा था तो लिखा है जब उसके ऊपर गौर से नजर की तो उसका चेहरा फरिश्ता का सा दिखाई दिया, जलाल से भरपूर था। वो जो फकी फरीसियों के दुख उठा रहा था और फिर आगे संसार हुआ तो जलाल का रूह पहले ही से उसके ऊपर साया कर रहा था और उसने फिर पत्थरों के अंदर संसार होते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो ये एग्जाम्पल हमें बताती है, पौलुस के एग्जाम्पल्स बताती हैं कि उसने कहा मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली और अब जलाल का ताज, वो सेहरा उसके लिए है, जिंदगी का ताज उसके लिए है। क्राइस्ट जो है मुर्दों में से जी उठा, दुख उठाए, तो ये जलाल है जो यहां भी खुदा देता है और अब्दियत में देगा। तो ये जो टाइटल स्पिरिट ऑफ ग्लोरी है ये हमारे अंदर अया कर देता है कि जो ग्लोरी उस वक्त मिलनी है आज भी वो तसल्ली के जरिए, खुशी के जरिए से हमारे अंदर हमें ऐसी तसल्ली अता कर देता है कि हम दुख उठाने में, जो दुख मसीह में उठाते हैं, जो खुशी हमें मिल जाती है, ये जो तसल्ली हमें मिल जाती है, ये स्पिरिट ऑफ ग्लोरी के सबब से है। ये अब तक हमारे साथ है। और जो आयत मैंने बताई कि अगर दुख उठाएंगे तो जलाल भी पाएंगे। तो जलाल का ताल्लुक दुखों से है और दुखों में तसल्ली पाना स्पिरिट ऑफ ग्लोरी के साथ है। इसलिए जो सबक खादमों के लिए, कलीसियाओं के लिए, मुकद्दसों के लिए है, हम खुदा का शुक्र करते हैं टेम्पल ऑफ गॉड कलीसिया के लिए कि हर दुख तकलीफ मुसीबत के अंदर अगर तसल्ली खुशी पाते हैं तो ये स्पिरिट ऑफ ग्लोरी की वजह से। और सबक तमाम खादमों कलीसियाओं के लिए यही है कि दुखों से हमने कभी नहीं घबराना, बल्कि जो जो दुखों में, मसीह के दुखों में शरीक हो तो हम खुशी मनाएं, क्योंकि जलाल के ज़हूर के वक्त भी हम खुशखुरम होंगे स्पिरिट ऑफ ग्लोरी की वजह से। और स्पिरिट ऑफ ग्लोरी अभी भी हम पर साया करता है, हमें तसल्ली अता करता है। तो ये लेसन है कि दुखों में कभी बेदिल नहीं होना, खुश होना है कि जलाल का रूह हमारे ऊपर साया करता है। और रिजॉइसिंग टाइम के अंदर पास्टर साइमन आपके साथ मिलकर, बिलीवर्स आपके साथ मिलकर
یہ داؤد کی ورس کو کہوں گا، اے خداوند مجھے اپنے فرمان کی راہ پر لے چل، کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ جی ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس ٹیچنگ سے آپ نے خاص برکت کو حاصل کیا ہوگا، اور آج ہم نے روح القدس کے ان خطابوں کے بارے میں، ازلی روح کے بارے میں جانا اور جلال کے روح کے بارے میں جانا۔ ازلی روح جو کہ ازل سے ہمارے ساتھ ہے اور اب تک ہمارے ساتھ رہے گا، اور اسی طرح جلال کا روح جو کہ دکھوں میں تقویت دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے، قائم کرتا ہے، کھڑا کرتا ہے اور سنبھالتا ہے اور آگے بڑھنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہم اس خاص ٹیچنگ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں، اور آج کل ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن اٹرنل ریفیوج کے حوالہ سے نیوز سیریز کو دے رہے ہیں، جس سے لوگ برکت کو حاصل کر رہے ہیں۔ آپ بھی آئیں، دوسروں کو بھی لائیں، اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے۔ ہم سب مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ ناظرین، اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس یو پاکستان، آمین۔